السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد وتھ گلوبل ان 5 منٹس۔ غازہ اور اسرائیل کے بیچ کی وار جو اس وقت جاری ہے، کیا وہ سیمیول ہنٹنگٹن کی اس کلیش آف سویلائزیشن کی طرف ہمارا خیال لے کے جا رہی ہے جو اس نے اپنی 1996 کی کتاب میں لکھا تھا؟ اور اس نے کہا تھا کہ جو کولڈ وار کے بعد جو اگلی میجر وار ہوگی وہ ڈفرینٹ سویلائزیشنس کے بیچ میں ہوگی، جیسے کہ کرسچین سویلائزیشن یا جوڈائک سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن، یا پھر کہہ دیں کہ انڈین ہندو سویلائزیشن، یا پھر چائنیز سویلائزیشن، یعنی اس طرح کی جو میجر سویلائزیشنس ہیں دنیا میں، ان کے بیچ میں ایک آئیڈینٹی وار ہوگی، ایک سویلائزیشنل وار ہوگی۔ آف کورس اس طرح کی سوچ جو ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ غازہ اور اسرائیل کی وار جو ہے 2 یا 3 سویلائزیشنس کے بیچ کی ایک وار ثابت ہو، بلکہ آف کورس وی آل وانٹ کہ یہ وار جو ہے جلدی سے جلدی پیسیفائی ہو جائے اور جانی نقصان کم سے کم ہو، اور سیز فائر ہو جائے دونوں پارٹیز کے بیچ میں۔ لیکن اس پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک اوور ویو اگر ہم ہسٹورک لے لیں غازہ کو لے کے یا پیلسٹائن کو لے کر، تو ہمیں سیمیول ہنٹنگٹن کی جو کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری ہے اس کا کچھ سمجھ بھی آئے گی، اور وہ کتنی خطرناک ہے اور کس طرح سے وہ ایک ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جا سکتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ہسٹوریکل اوور ویو لیتے ہیں پیلسٹین کانفلکٹ کا۔ جب اسرائیل کا وجود ہوا 1948 میں، جب وہ ایک ملک کے طور پر یہاں پر دنیا کے نقشے میں ابھرا، تو اس کی جو ڈیٹ آف برتھ تھی اس سے ایک دن بعد، بالکل ایک دن بعد جو ہے ایجپٹ، جارڈن، لیبنان اور سیریا نے مل کر کے پہلی وار جو ہے اس کے اسرائیل کے اوپر ویج کر دی تھی۔ اور آپ یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو ہے 1948 ورلڈ وار 2 ابھی ختم ہی ہوئی تھی، اور یہ جو ایجپٹ، جارڈن، لیبنان اور سیریا ہے، یہ تمام جو ہیں یہ ممالک جو ہیں اس سے پہلے برٹش اور فرانس کے مینڈیٹ کے اندر تھے، اور ان کی جو آزادیاں ہیں ان کو بہت چند سالوں پہلے کسی کو اور کسی کو بہت کچھ ہی عرصے پہلے یہ ممالک جو ہے وہ آزاد ملک بنے تھے، اور ان کے پاس ظاہر ہے پولیٹیکل اپہیول بھی تھا، ان کے ملکوں میں ڈیموکریٹک سسٹمز جو ہے لگا کر ان کے جو برٹن اور فرانس جو ہے وہ یہاں پر گئے تھے، اور ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کو پتہ ہے ان کے جو پپٹ گورنمنٹس بھی کئی ملکوں میں وہ لگا کے جاتے رہے، تو اس طرح سے یہ پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ ملیٹریلی بھی یہ بہت ہی ویک تھے، بیکاز ان کے پاس کوئی آرمیز پراپر ٹرینڈ، یا ان کے پاس آرمز اور وہ تمام جو ویپن سسٹم جو ہے برٹن اور فرانس اور ان ممالک کے پاس تھا ویسا تو ان کے پاس نہیں تھا، اور اسرائیل جو ہے اس کے پاس تمام ویپنز تھے جو کہ برٹش اور ان کے باقی ایلائز نے ان کو دے رکھے تھے۔ تو لیکن ایک دن بھی انہوں نے دیر نہیں کی، بلکہ اگلے ہی دن جو ہے ان تمام جو پڑوسی ممالک ہیں جس میں ایجپٹ، جارڈن، لیبنان اور سیریا، یہ چاروں نے مل کر جو ہے یہ پہلی عرب اسرائیل وار ویج کر دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے کہ وہ نہیں جیت سکے اس جنگ کو، لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور 1950 سے 60 یہ مطلب 10 سے 15 سال جو فدائین ہیں، جو فلسطینی مجاہدین تھے، وہ سیریا، ایجپٹ اور جارڈن کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹریننگز کرتے تھے اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، اور وہ اسرائیل پہ ہر وقت وقتاً فوقتاً جو ہے وہ حملے کرتے رہتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً 10 سے 15 سال، اور اس کے بعد جو ہے 1965 میں سوئس کرائسس ہوا، جس میں ایجپٹ نے جو برٹن اور فرانس اور اسرائیل کی یہ کوشش کہ وہ سوئس کنال کے اوپر قابض ہو جائیں اس کو ناکام کر دیا، اور جو ہے وہ ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں جو مسلمان ہیں وہ اسرائیل کے خلاف جیتے۔ اس کے بعد 1967 میں 6 ڈے وار ہوئی تھی، جو کہ اگین ایجپٹ، جارڈن اور سیریا نے ان کے اوپر
ویج کی، ان کی مل کر کے ان کے اوپر ویج کی، لیکن اس میں بھی ان کو مطلب ایک طرح سے ہار ملی، کیونکہ 67 کے وار میں اسرائیل نے ہارنا کیا تھا، بلکہ وہ مزید اس نے بہت زیادہ ایریا جو ہے پیلسٹین کا وہ اس پہ قابض ہو گیا۔ اس وار میں جو 6 days وار تھی، اس میں عراق، سعودی عرب، کویت اور الجیریا ان کی بھی کنٹریبیوشن تھی، انہوں نے بھی اپنی فوجیں، اپنے فوجی دستے جو ہے وہ ادھر ان کے ساتھ بھیجے تھے، لیکن میجر جو رول تھا وہ ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کا ہی تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ گمال عبد الناصر تھے، وہ بہت ہی جو ہے وہ پرو عرب اور پرو لائک پین عرب سوچ رکھتے تھے، اور وہ پیلسٹین کے ایشو میں بہت زیادہ وہ سینسیٹیو تھے۔ اور اسی طرح سے جو جارڈن کے کنگ تھے وہ بھی شروع سے اپنے آپ کو جروزلم کا، بیت المقدس کا کسٹوڈین کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سیریا جو ہے وہ بھی جو ہے ایک بہت ہی پیٹریوٹک اور پین عرب قسم کی کنٹری، اور اس وقت وہاں پر اس طرح کی پالیٹکس تھی۔ تو یہ تینوں ملک جو ہے، حالانکہ سعودی عرب تھوڑا سا نیوٹرل تھا، کیونکہ شروع سے ہی ان کی برٹن کے ساتھ دوستی چل رہی تھی، انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، اور باقی عراق بھی جو ہے اس میں بھی تھوڑا لائک اس وقت باتھس پارٹی کا رول نہیں آیا تھا، تو اس لیے اس وقت ان کی اتنی کنٹریبیوشن نہیں تھی، مگر یہ جو 3 کنٹریز آپ دیکھ رہے ہو یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اسرائیل کے خلاف۔ اور 67 سے 70 تک بھی جو ہے وہ آلدو کہ یہ اپنی ہار چکے تھے یہ جنگ 67 کی، مگر اس کے بعد بھی یہ 3-4 سال جو ہے وار آف ایٹریشن چلتی رہی، جس میں ایجپٹ اور جارڈن اور سیریا اور ایون PLO جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن تھی یاسر عرفات کے انڈر، اور رشیا کی مدد کے ساتھ یہ اسرائیل کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائیاں کرتے رہے، وار آف ایٹریشن یعنی چھوٹی موٹی وہ جنگ ان کے ساتھ کرتے رہے۔ اور 1970 میں جو ٹریجڈی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کمال عبد الناصر کی ڈیتھ ہو گئی بڑی ینگ ایج میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایجپٹ کا جو سینیریو ہے وہ چینج ہو گیا، کیونکہ ان کے بعد جو ہے ان کے سیکنڈ ان کمانڈ انور سادات وہ وہاں پہ پریزیڈنٹ بن گئے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی اور معاہدے کر لیے، اور انہوں نے وہ جو سٹانس ہے ایجپٹ کا جو رہا اتنے عرصے، جس کو ایجپٹ نے بلکہ لیڈ کیا وہ اسرائیل کے خلاف، وہ ختم ہو گیا۔ اور 73 میں آخری جو وار انہوں نے لڑی ایجپٹ اور سیریا نے مل کے، وہ یوم کپور وار تھی، جس میں اگین ان کو جو ہے وہ پسپائی ہوئی، یعنی ہار گئے، اور اسرائیل کو جیت ہوئی، فتح ہوئی۔ لیکن اسی وار کے بعد اختتام میں انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی کر لی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لو کہ جو ہے اسرائیل، ایجپٹ اور سیریا جو ہے وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے، لیکن جو پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن تھی ان کو یہ البتہ ہیلپ کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کو اپنے جو سوئل پہ پناہ دیتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم ایز اے کنٹری تو نہیں لڑیں گے ایک اور وار اسرائیل کے خلاف، لیکن PLO کو جتنی بھی ہم سپورٹ کر سکے وہ ہم کریں گے، اور یہی ہوا کہ PLO اس کے بعد جو ہے اسرائیل کے ساتھ لڑتی رہی 71 سے 82 تک ساؤتھ لیبنان میں۔ پہلے تو وہ جارڈن میں تھے، جارڈن کے ساتھ مل کر کی زمین سے وہ ان کے اوپر حملے کرتے تھے، پھر اس کے بعد PLO جو ہے جب لیبنان میں شفٹ ہو گئی تو پھر کافی طویل عرصے تک ساؤتھ لیبنان وار چلتی رہی، جس میں اسرائیل جو ہے وہ PLO کے اوپر اٹیک کرتا رہا ساؤتھ لیبنان کے اندر، اور PLO ظاہر اسرائیل کے اوپر اٹیکس کرتی رہی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تاریخی جو وقت آیا کہ ایران عراق کے بیچ میں وار ہو گئی 80 اور 88 کے بیچ میں، اور یہ وہ وار تھی جس نے جو عرب یونٹی تھی اسرائیل کے خلاف اس کو بہت ہی ویک کر دیا، اور اس کے بعد عرب ممالک جو ہے نا وہ کبھی بھی مل کر دوبارہ سے اکٹھے ہو کر انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔
تو ایران عراق وار جب ختم ہو گئی تو اس وقت جو ہے اتنے عرصے میں پی ایل او بھی بہت کمزور ہو گئی. پی ایل او میں کے جو یاسر عرفات ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ تھوڑی مطلب ڈیلز کر لی اس طرح سے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسرائیل نے ان کو کہا کہ تم لوگ پیلسٹین کی جو سویلین آرگنائزیشن ہے جو وہ تم لوگ سنبھال لو، لیکن جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو کہ ملٹری ٹائپ کے معاملات ہیں، وہ سب ہمارے ہی ہاتھ میں رہیں گے. تو یہ شرائط مانتے ہوئے یاسر عرفات جو ہے وہ واپس فلسطین میں آ گیا، اور اس نے وہاں پر ایک اسٹرگل تو جاری رکھی اسرائیل کے خلاف، لیکن جو جنگی نوعیت کے جو کارروائیاں تھیں وہ نہیں کرتے تھے، اور جو ہے وہ مطلب پیسفل طریقے سے ہی کوشش کرتے تھے کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کریں. لیکن کیونکہ جب پی ایل او جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو اگریسونیس ہے وہ کم ہو گئی، تو پھر ایک نئی جماعت ابھری لیبنان کے اندر ہی، حزب اللہ کے نام سے، جو کہ ایرانین بیک تھی اور جو کہ ایک شیعہ ملیشیا تھی، جس نے کہ یہ اپنے آغاز میں ہی 1985 میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ فلسطین کی جو جہاد ہے اس کے لیے وہ اسمبل ہوئے ہیں، اور وہ فلسطین کو جو ہے آزاد کروائیں گے اسرائیلیوں سے. تو 85 میں جب وہ بنی، اور اس سے لے کے 2000 تک ساؤتھ لیبنان کے اندر حزب اللہ اپنی جو ہے اٹیکس وہ کرتا رہتا تھا، لائک اسرائیل کے اوپر، اور ان کے بیچ میں یہ کانفلکٹ چلتا رہتا تھا. اس کے بعد جو ہے 1987 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ فرسٹ انتفاضہ ہوا، جس میں ویسٹ بینک اور غازہ دونوں کی جو عوام ہے، جو اپنی ان کی پبلک ہے، وہ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو گئی. اس میں وہ اسرائیلی فوجیوں کے خلاف جو ہے وہ سٹون پیلٹنگ کرتے تھے، کاکٹیل بامبنگ کرتے تھے، چھوٹی موٹی طریقے سے ان کو تنگ کرتے تھے، ان کے کسی ایک آدھی فوجی کو مار دیتے تھے، اور اس طرح کے وہ کام وہ کرتے تھے. اور وہ جو چھوٹے چھوٹے حملے کرتے تھے اس کے خلاف جو اسرائیلی فوج جو ہے ان کے اوپر کافی زیادہ حملے کرتی تھی اور کافی ان کے لوگوں کو مرواتی تھی. تو یہ فرسٹ انتفاضہ بہت ہی، یعنی کہ فلسطین کے ویسٹ بینک اور غازہ کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی خونی قسم کا رہا. اسی طرح سے سن 2000 سے 2005 تک ایک سیکنڈ انتفاضہ شروع ہو گیا، جس میں فلسطینی عوام دوبارہ سے ویسٹ بینک اور غازہ دونوں کے اندر وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حملے کیے فلسطینی فوجیوں کے اوپر، سیٹلرز کے اوپر، کہ جو ان کے اوپر تمام ہر قسم کا حربے اور مظالم کرتے تھے، ان کے اوپر ابیوز کرتے تھے، ہر طرح کے، یعنی کہ اپارتھائڈ ان کے ساتھ کرتے تھے، جینوسائیڈل ایکٹس ان کے خلاف کرتے تھے. تو ان کے خلاف فلسطینی ایک دفعہ دوبارہ سے کھڑے ہو گئے، لیکن اگر اگین ان کو بہت بری طرح سے کرش کیا اسرائیلی فورسز نے، اور ان کو بہت ان کے لوگوں کو مارا گیا، اور ان کو بہت بری طرح سے کرش کیا گیا. تو یہ جو فلسطینی جو لوگ ہیں ویسٹ بینک اور غازہ کے، یہ آپ یہی سمجھ لو کہ یہ کبھی بھی چین سے تو نہیں بیٹھے. ان کے اندر ان کے نوجوان جو ہیں وہ جب وہ اپنے خلاف اتنی ابیوز دیکھتے ہیں، تو ہر نسل میں، ہر دہائی میں، ہر چند سالوں میں وہ دوبارہ سے کسی نہ کسی طرح آرگنائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنے غصے کو، غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف آوازیں وہ ہر طریقے سے اٹھاتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں، اپنے مختلف ویب سائٹس میں، مختلف پلیٹ فارمز میں جا جا کر. تو ان کا جو اپنا اسٹرگل ہے اپنی آزادی کی، وہ فلسطینیوں کی کبھی بھی مدھم نہیں پڑی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس میں آگے سے آگے ہی رہے ہیں. لیکن اسرائیل کو کیونکہ یو ایس کے اور ویسٹرن الائز جو برٹن ہے ان کی مدد ہمیشہ سے رہی، اور جدید ترین اسلحہ اور سے یہ ہمیشہ لیس رہے، تو یہ ہمیشہ ویسٹ بینک اور غازہ کے لوگوں کو دباتے رہے. اب 2006 میں ایک اور بہت بڑی لیبنان وار ہوئی، جس میں حزب اللہ جو ہے وہ اٹیکس کرتی رہی اسرائیل پہ، اور اس کے بدلے میں اسرائیل نے بہت شدید جو ہے حملہ کیا پورے لیبنان میں، بیروت کو اس سے تباہ کر دیا. بہت برا یہ ایک دور لیبنان کے اوپر گزرا، اور لیکن یہ کہ ایک سیز فائر پر یہ جنگ بھی ختم ہوئی. اور اس کے بعد 2008، 2012 اور 2014 یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جب عرب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے رہے ایران عراق وار سے پہلے،
تو تب تو یہی ہوا کہ لائک ایک طرح سے اسرائیل جو ہے وہ اپنی ایگزسٹینشل تھریٹ میں رہا، اور وہ یہی سوچتا رہا کہ میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں ان لوگوں سے، کیونکہ یہ مل کر میرے اوپر مطلب وار کر رہے ہیں۔ تو لیکن ایران عراق وار کے بعد اس نے سمجھا کہ اب یہ لوگ تو سبسیڈائز ہو گئے ہیں، ان میں سے کچھ کے ساتھ میری ڈیلز ہو گئی ہیں، کچھ جو ہے وہ بہت ہی میں نے ان کو کمزور کر دیا ہے، تو اب جو ہے ویسٹ بینک اور غازہ کے اوپر میں جو ہے وہ جو دل میں آئے وہ کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے فرسٹ اور سیکنڈ انتفاضہ میں انہوں نے ویسٹ بینک کے اوپر بہت زیادہ ان کو کرش کیا، ان لوگوں کو اپارتھائڈ والز بنائی، بہت اور اس قسم کی کارروائیاں کی، اور اس کے بعد جو ہے غازہ کے اوپر انہوں نے آپریشن شروع کر دیے 2008 میں آپریشن کاسٹ لیڈ، اور 2012 میں آپریشن پلر آف ڈیفense، اور 2014 میں آپریشن پروٹیکٹیو ایج، یعنی تمام جو ہے حماس کے خلاف یہ آپریشنز کرتے رہے، اور ان کے اوپر پورے غازہ میں بومبنگ کرتے رہے، اور ان کے اوپر فاسفورس بامز گراتے رہے، ان کو کرش کرتے رہے، ان کے لوگوں کو بے دریغ مارتے رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو بھی کریں گے اب تو عرب ورلڈ جو ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ اب ہمارے خلاف جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب جو ہے یہ جو حماس کی طرف سے غازہ کے اندر سے حملہ ہوا ہے فلسطین کے اسرائیل کے اوپر، اس کے بعد جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو عرب ورلڈ ہے جو کہ پہلے خاموش تماشائی بن کے بیٹھا رہا، اب وہ شاید اس کی سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے، بیکاز اب جو ہے وہ ٹرکی جو ہے وہ اپنے بحری بیڑے جو ہے وہ اس نے نکال کر کے جو ہے میڈیٹرینین میں اس نے اتار لیے ہیں، جیسے ہی یو ایس نے اپنے بحری بیڑے یہاں پر اتارے، اس کے مقابلے میں ٹرکی نے اپنے بحری بیڑے یہاں اتار دیے۔ اس کے علاوہ عراق کے اندر جو ملیشیاز ہیں انہوں نے عراق کے اندر موجود یو ایس کے 2-3 بیسز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، گو کہ وہ اتنے بڑے حملے نہیں تھے لیکن کیے ہیں، اور اسی طرح سیریا میں بھی جو یو ایس کے ایک آدھے بیس رہ گئے ہیں وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے لیبنان سے حزب اللہ بے شمار جو کارروائیاں ہیں وہ اس نے دن رات شروع کر رکھی ہیں اسرائیل کے خلاف، اور ایران جو ہے اس نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی جو اسرائیل ہے اگر گراؤنڈ ایویژن کرتا ہے غازہ کے اندر، تو ہم جو ہے وہ تمام کارروائیاں ہر طریقے سے ہم سامنے آئیں گے، اور سیریا کے تھرو، حزب اللہ کے تھرو، اور لیبنان کے تھرو وہ تمام طریقے سے وہ جنگ لڑیں گے جو کہ ضروری ہوگی اسرائیل کو چلنے کے لیے، اور اس دفعہ شاید وہ ایک بہت مطلب سبق سکھانا چاہ رہے ہیں اسرائیل کو۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے، اس کے اوپر مزید بھی میں پروگرام کروں گی، لیکن ایک میں شارٹ سا دے رہی تھی کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو ان کی وارز کا پتہ چل جائے۔ تھینک یو۔